آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے ببرکت دن جو شخص یہ صورت پڑھ لے گا، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ اور جو یہ عمل کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیں گے، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ ایک جمعے والے دن یہ صورت اور دوسرا یہ عمل بہت ہی مفید، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ایک تو یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، یہ اسم اعظم کا عمل ہے، اور اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کا رب آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، اور جو بھی دعا مانگتے ہیں آپ کا رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب بھی آپ اس اسم اعظم سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کا رب سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کا رب آپ کی ساری مشکلات کو دور کرے گا، ساری ٹینشنوں کو ختم کرے گا، ساری تکالیفوں کو ختم کرے گا۔ معزز سامعین کرام، جمعے کا دن اسلام کے اندر بڑا بابرکت دن ہے، اور اس دن جو شخص اہتمام کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے دن آپ نے ایک تو سورہ کہف کا عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آگے چل کر آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اللہ کے ناموں کا، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کا، وہ وظیفہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جمعے کے دن اللہ کے حضور آپ نے گڑ گڑانا ہے، آپ نے مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے، آپ کا رب ضرور آپ کو عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کی مشکلات کو دور کرے گا، آپ کی تکالیفوں کو دور کرے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورت شیئر کی ہے، سورہ کہف، تو رب کائنات کی قسم اس سورت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی بگڑتیاں اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھی ہیں۔ جو شخص اس سورت کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اگلے جمعے تک اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کہف کے فضائل دیکھنے ہیں، سورہ کہف کی برکات دیکھنی ہیں، انوارات دیکھنی ہے، کرشمات دیکھنے ہیں، خود آپ سورہ کہف کے فضائل میں دیکھ سکتے ہیں، یا احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اور وظیفہ بھی اللہ کے ناموں کا اور چھوٹی سورت کا وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی آپ سے اتنی بات ضرور شیئر کر دیتا ہوں کہ جو شخص سورہ کہف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کی تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں، خواہ کتنی بڑی تکالیف کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مقروض ہے، قرضے تلے دبا ہوا ہے، اور اتنا مقروض ہے کہ نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ اس کی تکالیف کو دور کر دے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، ساری تکالیفوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور سورہ کہف آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور جو شخص جمعۃ المبارک کے دن، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، باوضو رہتا ہے اور اللہ سے جب بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن 3 ایسے اوقات ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے 3 اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جب امام خطبہ دیتا ہے، 2 خطبے پڑھتا ہے، آپ ان خطبوں کو سنتے ہیں، ان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جب امام بیٹھ جاتا ہے، تو آپ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے
اللہ کے حضور جو بھی دعا کریں گے، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ امام خطبوں کے لیے بیٹھے گا، اپنی ساری ضرورتوں کو اپنے رب کے در پہ رکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کی ضرورتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ ایک تو وہ وقت ہو گیا دعا مانگنے کا۔ ایک وقت حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب فرض نماز انسان پڑھتا ہے تو فرض نماز کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب امام دعا مانگتا ہے تو آپ نے بھی اپنے لیے دل کھول کے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جب آپ اپنے لیے اپنے رب سے مانگیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا وقت، جس وقت مغرب کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے، اپنے رب کے سامنے جو رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو وہ دے گا، آپ کا رب اس سے آپ کو نوازے گا اور آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے گی، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو شخص بھی مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، تو بعض روایات میں آیا کہ اس وقت اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اس بندے کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ 3 وقت میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ان ساعتوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب چلتے ہیں کہ سورہ کہف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد، یعنی جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں کبھی مال کی کمی نہیں ہوگی، اس کے کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں جب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایسا شخص پھر خوشحال زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو یہ سورہ کہف کا عمل آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آپ نے ایک مرتبہ، یہ بتایا تھا نا کہ بتاؤں گا کہ کتنی مرتبہ سورہ کہف پڑھنی ہے، تو آپ نے باوضو ہو کر خوب اہتمام کے ساتھ وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ سورہ کہف پڑھ لینی ہے، مصلی کے اوپر بیٹھ کر۔ ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، نہیں تو آپ نے باوضو ہو کر سورہ کہف کی تلاوت ایک مرتبہ کر لینی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام ہیں، یا لطیفو یا غنیو، اور چھوٹی سی صورت ہے، اس صورت کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس عمل سے آپ کو کیا ملتا ہے۔ اس عمل سے آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، آپ کی تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرض اگر پہاڑ جتنا بھی ہوگا، رب کائنات کی قسم وہ قرض اتر جائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قرض تھا بھی یا نہیں، اور وہ کیسے اترا ہے آپ کو بالکل بھی اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ 1 دن کا عمل آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس 1 دن کے عمل کو آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ جو شخص اس کو خوب اہتمام سے کرے گا، رب کائنات کی قسم اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اس کی تکالیفیں ختم ہو جائیں گی،
اور وہ ایسے ہوگا کہ اس کو گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ رشتہ دار کالیں کر کر کے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو جس عمل کی بدولت آپ کی مشکلات دور ہو گئیں، آپ کی تکلیفیں ختم ہو گئیں اور آپ کی ساری ٹینشنیں دور ہو گئی ہیں، کیا کرتے ہو؟ پھر آپ بڑے فخر سے اللہ کے ان 2 اسم اعظموں کا تذکرہ کریں گے اور اس صورت کا عمل آپ انہیں بتائیں گے کہ میں یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، میری آنکھوں کے سامنے خود گواہ ہوں، کئی لوگوں کے حالات بدلتے دیکھے اس عمل کے ذریعے سے، کئی لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھیں اس عمل کے ذریعے سے، کئی لوگوں کی مشکلات دور ہوتے دیکھیں صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ تو آپ نے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی زندگی نہ بدلی تو پھر کہنا، آپ کی مشکلات نہ ہٹی تو پھر کہنا، آپ کی تکلیفیں دور نہ ہوئیں تو پھر کہنا، انشاءاللہ رب ذوالجلال کی قسم آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ ایسے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ایک وظیفے کے ذریعے سے آپ کی اتنی مشکلات دور ہو گئیں، آپ کی تکلیفیں ختم ہو گئیں اور آپ ایسے ہو گئے کہ گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر دیکھنا یہ دنیا والے کیسے آپ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں، مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں، تکلیفیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ یہ تو عارضی تکلیفیں ہیں، یہ تو عارضی مصیبتیں ہیں، یہ تو عارضی ٹینشنیں ہیں، پھر دیکھیں کہ یہ ٹینشنیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے، آگے چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی تکلیف کے اندر ہیں اور آپ اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں، یا آپ کو مصائب نے گھیر لیا ہے اور آپ ان مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ دنیا والوں نے آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ تنے تنہا رہ گئے، آپ اکیلے رہ گئے، آپ مشکل کے اس گھڑی کے اندر آپ کو وہ رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے جو بڑے قریبی تھے، جو خونی رشتے والے تھے، ایک ایک کر کے آپ سے جدا ہو گئے، تو مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ صرف ایک عمل کی دوری پر آپ موجود ہیں، یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل قسمت کو بدلنے والا عمل ہے، یہ عمل تقدیر کو بدلنے والا عمل ہے، یہ عمل زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ حالات منٹوں میں بدلیں گے۔ آپ کا روزگار اگر نہیں ہے، آپ جاب لیس ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب آزمودہ عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کے بعد آپ کو نوکری ملنا شروع ہو جائے گی، جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کو نوکری ملے گی۔ اور اگر آپ کو معاشرے کے اندر تانے دیے جاتے ہیں، آپ کو معاشرے کے اندر تان و تشنی کیا جاتا ہے صرف اس بات پر کہ آپ کی اولاد نہیں ہے اور آپ کی جولی حالی ہے، حالانکہ یہ پروردگار کا عمل ہے، یہ پروردگار کا کام ہے، جسے چاہے اولاد سے نوازے، جسے چاہے بے اولاد ہی رکھ دے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ عمل کر لیں، یہ عمل آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، صرف خالی جولی کو نہیں بھرے گا بلکہ نیک صالح نرینہ اولاد میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا، صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ یہ عمل زندگیوں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ عمل حالات کو بدلنے والا عمل ہے، یہ عمل آپ کی ساری
کاروبار کو ترقی دے گا، ساری زندگی کو خوشحال کر کے رکھ دے گا۔ وہ خوشیاں جو روٹھ گئی تھیں، وہ ساعتیں جو آپ سے دور چلی گئی تھیں، انشاءاللہ واپس آ جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ یہ عمل بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ ساری مشکلاتیں دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور ساری آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ سب کی سب اللہ کے غیبی خزانوں سے پورا ہوں گی۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔ نصیب، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھتا ہے، اور نصیب کے ساری رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ معزز سامعین کرام، تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے، چونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو صدقہ دے دیجئے۔ اب کسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، اور کتنا دینا ہے؟ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، صحیح جگہ پہ لگ جائے گا، جہاں صدقہ دینا چاہیے اس جگہ پہ آپ صدقہ دے دیں گے اور صحیح جگہ پہ صدقہ لگ جائے گا۔ اور اس کا دوسرا کیا فائدہ ہے مفتی صاحب؟ تو سن لیجئے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب لاچار، ضرورت مند، غریب، فقیر، مسکین آدمی ہوتا ہے، وہ اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب سے مانگتا ہے، اے رب کریم، اے کریم رحیم مولا، تو میری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے کریم رحیم مولا، تو میری ساری مشکلات کو دور فرما دے۔ اب جس وقت وہ یہ دعا کرتا ہے تو معزز سامعین کرام، اللہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، آپ جا کے اسے صدقہ دے دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جب غیب سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ندا کرتا ہے، مانگتا ہے، اے اللہ، اے رب کریم، اے رب رحمان، جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، یا رب ذوالجلال، تو غیب کے خزانوں سے اس کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ جو ہی یہ دنیا میں دعا کرتا ہے، ادھر اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، ادھر اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرا رب پھر فرشتوں سے باوجود جاننے کے پوچھتا ہے، ارے کیا بات ہے؟ فرمایا جاتا ہے، یا رب ذوالجلال، ایک غریب، فقیر، مسکین آدمی کی دل کی آہ ہے، دل سے نکلی ہوئی دعا ہے، میرا اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس لیے آپ نے غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ جو شخص درود پاک کو عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے،
پیار کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی من کی ساری مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پیار سے، عشق سے، محبت سے، الفت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے بڑے پیار سے، ذوق سے، شوق سے، عشق سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے 3 مرتبہ سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، جب آپ آمنہ کے لال پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ پیارا نام یا غنی یا لطیف، یہ 2 نام آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے کلام قرآن مجید میں سے ایک سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ نام یا وہاب یا رزاق یا فتاح، یہ تینوں نام بھی 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔